اچھا 2014 آنورڈ سچویشن کافی چینج ہوئی ہے. میں نے جن 4 شخصیات کے نام لیے انہوں نے تو ظاہر ہے کہ تشخص ہی چینج کر دیا, کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا, سکھوں کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے. مجھے ایک چیز پہ حیرانگی ہوئی, وہ یہ تھا کہ دنیا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ تصور کرتے تھے کہ مائٹ از رائٹ, اور دوسرا جس کی ٹریڈ زیادہ اسٹرانگ ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے, اور ایسا ہوا بھی. یعنی کہ جب ہم نے یہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوا تو دنیا نے اتنی سپورٹ نہیں کی کشمیر کی, یا پاکستان کی آواز اتنی نہیں سنی گئی. اس بار ہم نے دیکھا کہ دنیا پاکستان کی سائڈ پر زیادہ نظر آئی, مسلم کنٹریز بھی بڑھ چڑھ کر بولے, اور پھر جس طرح سے انڈیا سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آ کے سارے کھڑے ہو جائیں گے, ویسا نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا نظر آئی آپ کو, یہ جو پازیٹیو چینج آیا؟ ایسا ہی ہے. ساتھ دیکھیے, آپ دیکھیں ان کا ایک اسٹریٹجک ایلائز پہ بڑا ان کو انحصار تھا, یعنی کہ کوڈ کو دیکھتے تھے. اب کوڈ آپ نے ممبرز چپ ہی رہے نا, وہ تو سارے ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے, گڈ آف دیم, چپ ہی رہے کوڈ کے ممبرز. اور پھر وہ برکس پہ ناز تھا, وہ بھی سارے چپ رہے. ایون رشیا رشیا کا آپ نے دیکھ لیا. امریکہ جن کو جو جو بہت بڑا ان کا انحصار تھا اور بہت ڈپینڈنسی تھی اس وقت, کیونکہ انہوں نے بڑا شفٹ کیا ہے, نان الائنڈ سے نکل آئے ہیں بالکل. جب بھی وہ گلوبل ساؤتھ کا مؤثر آواز نہیں بن پاتے, تو یہ اس میں دیکھیے ان کو انہوں نے ہائفنیٹ کر دیا آپ کو واپس, ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان کو ایکویولنٹ کر دیا. ان کی ٹویٹس دیکھیں تو 3 چیزیں ان کو بہت دھچکا ملا ہے. پہلے تو ان کو ایکویولنٹ برداشت نہیں ہے, ہائفنیشن برداشت نہیں ہے. اور دیکھیے اسٹرکچرلی ان کی اکانومی آپ سے 10 گنا بڑی ہے, جی ڈی پی ان کا بہت سارا, ان کی ڈیفنس بجٹ 10 گنا بڑی, اور ان کی اکانومی بھی آپ سے 10 گنا بڑی. تو ان کو تو یہ توقع نہیں تھی, لیکن ملیٹریلی آپ کو انہوں نے ہائفنیٹ کر دیا اسٹریٹجکلی. اب اکنامکلی تو نہیں ہوگا, لیکن یہ ہوا, اور ان کو بہت, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کیا. پھر انہوں نے, ان کو سخت غصہ ہے تھرڈ پارٹی نیگوسیشن, وہ کبھی نہیں برداشت کرتے, کہتے ہمیں تھرڈ پارٹی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی جسٹس ہو جائے, کوئی مطلب ہے نا. تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے انہوں نے خود سیز فائر مانگا, چلے دونوں نے مانگا, انہوں نے تو ضرور مانگا, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے سیز فائر مانگا, میں نے انسینٹیو دیا. یہ باتیں تو وہ کبھی باہر کرنے نہیں چاہتے نا. تو ایک تو تھرڈ پارٹی میڈیشن آ گئی بھیا, جو آپ ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم ٹھیک ہے. اور تیسری بڑی بات, کشمیر کا لفظ استعمال ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. یہ تو ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں, ان کے اسٹریٹجک ایلائی ہیں. ہی از ٹرائنگ ٹو بی فیئر. وہ اس وقت ہر جگہ پھرے کہ میں جنگیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس جنگ میں بھی شروع میں انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ, لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے اسکیلیشن کی, کہاں جا سکتا اور ہے. پھر فوراً کہا کہ اچھا تو ابھی یہ جو انہوں نے آفر کی ہے کہ ہم, بیٹا آج بھی انہوں نے کہا ان دونوں کو شاید ڈنر پہ ہم ساتھ بٹھائیں. تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آئی مین انڈیا کے جو اپروچ رہی ہے, ابھی بھی سندھ طاس معاہدہ, ظاہر ہے کہ ہماری لائف لائن ہے, پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے, اور بھارت ابھی تک اس پہ اڑا ہوا ہے. تو اس کا سٹیٹس آپ کیا سمجھتی ہیں, کس طریقے سے وہ چیز ریزالو ہو سکتی ہے؟ اور کشمیر کا ڈسپیوٹ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں پر جو ظلم و ستم ہے, ساری چیزیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھارت بیٹھے گا ایون اف ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس دیٹ؟ بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا جی کہ وہ نہ بیٹھے, کشمیر پہ نہ بیٹھے, انڈس واٹر ٹریٹی پہ نہ بیٹھے. انہوں نے ورلڈ بینک کو تو کہہ دیا, ہمارے چینلز تو یہ سرخی چلا رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, اجے بنگا ان کے ہیڈ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں, یہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے, آپ اسے غیر معطل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے کہا ہے اب فرام دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹریٹی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو زبردستی آمادہ نہیں کر سکتے. یہ ٹریٹی 2 ساورن ممالک کے درمیان ہوئی, وہ یو این کی طرح بات کر رہے ہیں, ہم تک آپ خود دونوں نہیں آئیں گے تو ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جائز سی بات ہے, پر انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ٹریٹی سے آپ خود نکل سکتے ہیں یک طرفہ طور پہ, یا ایسے معطل کرنے کا اس میں کوئی گنجائش نہیں, وہ کلیئرلی کہا. لیکن ان کی کوشش رہے گی بالکل آخری دن تک, آخری منٹ تک, کہ یہ ڈسکشن میں بھی نہ آئے, نہ کشمیر آئے نہ یہ آئے. بس وہ ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے, تو بیٹا ٹیررزم پہ بات کریں نا, ہم بھی ان کو بہت سارے شواہد دکھاتے. جی جی, بلوچستان جو ان کا کردار رہا ہے,
जो फाइनेंसिंग इवन रही वो अभी हम भी ये जो सिलसिला शुरू हो गया है दोबारा से, ये जो धमाकों का, ये जो इधर ये इनके जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो काम करना शुरू हो गए हैं, तो ये तो पाकिस्तान एक्सपोज करना चाहिए पाकिस्तान को, और करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। डॉसियर, अब मैं नहीं बिलीव करती कि आपने डॉसियर दे दिया, बेशक दे दिया, अब आप उसको चलाएं टीवी पे हम्म। और इंटरनेशनली भी चलवाएं, और हर सफारत खाने को जाके मिलें सफीर और कहें देखिए, हर फॉरेन ऑफिस को जहां जहां सफीर तानियात हैं बड़े कैपिटल में, देखिए